کہ صحابہ کرام کی فضیلت کا باب چل رہا تھا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ہم نے سماعت فرمائی، اور اس کے علاوہ اور بھی کافی روایات اس طرح کی جو ہم نے سماعت کی ہیں موجود ہیں، لیکن اگر صرف ایک ہی موضوع پر، ایک ہی شخصیت پر اگر گفتگو کی جائے تو کئی مہینے اس پر درکار ہیں، تو اس وجہ سے آج سے حضرت سیدنا عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی فضیلت کے متعلق، آپ کی شان کے متعلق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں اور جو صحابہ کے آثار ہیں اس میں، وہ انشاءاللہ ہم سماعت فرمائیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ خرج ذات یوم فاذا هو بمجلس فیہ عثمان بن عفان فقال معکم رجل لو قسم ایمانہ بین جند من الاجناد لا وسعہم یرید عثمان بن عفان۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ آپ ایک مرتبہ ایک مجلس کے اندر تشریف فرما ہوئے، مجلس کے اندر دیکھا کہ کافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت عثمان بن عفان بھی وہاں بیٹھے ہیں، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا، اے لوگو، کیا تمہیں خبر ہے کہ تمہارے اندر ایک عظیم شخصیت موجود ہے، ایک بہت بڑا با ایمان شخص تمہارے اندر موجود ہے، اور فرمایا کہ اس کا مقام و مرتبہ اتنا ہے کہ اس کا ایمان اگر ایک بہت بڑے لشکر کے اندر تقسیم کیا جائے تو سب کو کفایت کرے۔ یعنی حضرت عمر بن خطاب یہ فرما رہے لوگوں کو، اے لوگوں، کیا تمہیں پتہ ہے تمہارے اندر ایک ایسی شخصیت بیٹھی ہے، ایسا با ایمان شخص بیٹھا ہوا ہے کہ اگر اس کے ایمان کو بہت بڑے لشکر میں تقسیم کیا جائے تو سب کو کفایت کرے، یعنی سب کو با ایمان بنا دے۔ اتنا بڑا ایمان ہے اور اتنے ایمان کے اندر مضبوط ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی فضیلت کو بیان فرمایا، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں لقد اختبأت عند اللہ عشرہ انی لرابع الاسلام۔ آپ نے فرمایا، حضرت عثمان بن عفان آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 چیزیں ایسی ہیں جو چھپا کے رکھی ہیں، اور وہ میں صرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اور وہ 10 چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے بیان فرمائی کہ انی، بے شک میں، لرابع الاسلام، اسلام کے اندر چوتھا شخص ہوں، یعنی مسلمان ہونے میں، اسلام میں داخل ہونے میں سے میرا نمبر چوتھا ہے۔ فرمایا کہ میں چوتھا وہ شخص ہوں کہ جو اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ فرمایا کہ یہ ایک میری فضیلت ہے، یہ چوتھا اسلام میں داخل ہونا یہ صرف میری فضیلت ہے، کائنات کے اندر کسی اور کی فضیلت نہیں ہے۔ اور فرمایا وقد زوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابنتا ثم ابنتا، اور فرمایا کہ میری ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ شان عطا فرمائی کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے فرمایا، اپنی بیٹی مجھے عطا فرمائی، اور صرف اسی پر اکتفا نہیں بلکہ فرمایا کہ ثم ابنتا، اس کے بعد جب وہ فوت ہوئیں تو اس کے بعد ایک اور بیٹی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرمائی، یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسری بیٹی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی نکاح کے اندر آئی۔ یہ
حضرت عثمان خود فرما رہے ہیں کہ یہ میری فضیلت ہے، کسی اور کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوئی۔ اور پوری کائنات کے اندر کسی بھی شخص کے نکاح کے اندر کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آئیں۔ یہ پوری کائنات کے اندر واحد وہ شخصیت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اور نبی بھی کوئی عام نبی نہیں ہے بلکہ سید الانبیاء ہے، تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام رسول کے سردار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ایک کے بعد دوسری حضرت عثمان بن عفان کی نکاح میں ہیں۔ اور صرف اسی پر اکتفا نہیں بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ جب آپ کی دوسری صاحبزادی اور حضرت عثمان بن عفان کی دوسری بیوی فوت ہوئی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس اگر ایک بیٹی اور بھی ہوتی تو میں وہ بھی حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ یعنی یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میرے پاس اور بیٹی بھی ہوتی تو وہ بھی میں حضرت عثمان کے نکاح میں عطا فرماتا۔ یعنی حضرت عثمان غنی کی شان اور فضیلت کو دیکھیں، آپ کا مقام و مرتبہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یکے بعد دیگرے اپنی بیٹیاں، تو یہ ایک دنیا کا بھی اصول ہے، کوئی بھی شخص اپنی بیٹی جسے دیتا ہے سوچ سمجھ کر ہی دیتا ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ دیکھتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کو اپنی بیٹیاں عطا فرما رہے ہوں، بیٹی نہیں بیٹیاں، اور فرما رہے ہیں کہ کاش کہ اگر میرے پاس اور بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کو دیتا۔ عثمان کے نکاح میں ایک کے بعد ایک میں دیتا جاتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میرے پاس اور بیٹیاں ہوتی، تو اس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا اندازہ لگائیں کہ آپ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شان عطا فرمائی کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی رشتہ داری عطا فرمائی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہوں، آپ میرے سسر ہیں۔ یہ ایک عظیم مقام و مرتبہ آپ کو عطا فرمایا۔ اور آپ فرماتے ہیں، اچھا یہ آپ کا یہ فرمان حضرت عثمان غنی کا یہ اس وقت کا کہ جب آپ محصور تھے قلعہ کے اندر، آپ کو ایک مکان پر جب قیدی بنایا گیا اور اس کے بعد آپ کو شہید کیا گیا، جب آپ سے آپ کی خلافت چھینی گئی، یہ اس وقت کا فرمان ہے۔ یعنی یہ آپ اس لیے فرما رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، اے لوگو شاید تم میرے مقام و مرتبے کو بھول چکے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاں میرا مقام و مرتبہ کتنا عظیم ہے، کتنا عظیم ہے، ذرا دیکھو میرے مقام کا لحاظ کرو۔ یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر بسا اوقات معاشرے کے اندر اگر کسی شخص کے مقام و مرتبے کا لوگ لحاظ نہ کریں تو اگر وہ اپنا مقام و مرتبہ خود بیان کرے اور لوگوں کو بتائے کہ میرا مقام کیا ہے، تو یہ تکبر و غرور نہیں، یہ جائز ہے، خصوصاً اس وقت کہ جب لوگ کسی کے مقام و مرتبے کا لحاظ نہ کر رہے ہوں، اس وقت اپنا مقام اپنا مرتبہ لوگوں کو بتانا تو یہ جائز ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرما رہے ہیں، اے لوگو دیکھو میرا مقام و مرتبہ کتنا عظیم ہے کہ مجھے اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ میں حضور کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہوں، آپ کی 2 بیٹیاں میرے نکاح میں رہی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وَقَدْ بَایَعْتُ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بِیَدِی ھَذَا الْیُمْنَا، آپ نے فرمایا اور اس کے علاوہ ایک میری خصوصیت اور شان یہ ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر اپنے سیدھے ہاتھ سے بیعت کی ہے۔ یہ میرا سیدھا ہاتھ، آپ نے فرمایا کہ اس سیدھے ہاتھ سے میں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، یہ میری خصوصیت ہے۔ اور فرمایا فما مسست بہا ذکری، فرمایا کہ جب سے میں نے اپنے اس ہاتھ سے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اس دن سے لے کر آج تک میں نے اس ہاتھ سے کبھی اپنی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ آج تک میں نے کبھی اپنی شرمگاہ کو مس نہیں کیا اس ہاتھ سے۔ یعنی اتنی آپ فرما رہے کہ میرا مقام و مرتبہ دیکھیں کہ ایک خصوصیت تو یہ کہ میں نے اپنے سیدھے ہاتھ سے حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور بیعت فرمائی۔
اور اس دن کے بعد میں نے اس ہاتھ کی، اس بیعت کی یہ لاج رکھی کہ اس ہاتھ کو شرمگاہ پر اور کسی گندی جگہ پر نہیں جانے دیا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور فرمایا ایک میری شان یہ بھی ہے کہ ولا تغنیت ولا تمنیت، میں نے زندگی کے اندر نہ اسلام لانے سے پہلے نہ اسلام لانے کے بعد کبھی بھی میں نے گانا نہیں سنا، حتیٰ کہ فرماتے ہیں سننا تو دور کی بات ہے، کبھی میں نے اس کی تمنا اور خواہش بھی نہیں کی۔ آپ کے حیا کا مقام و مرتبہ دیکھیں۔ اسلام لانے کے بعد تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ اسلام سے پہلے، مومن ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ماننے سے پہلے بھی میں نے کبھی گانا نہیں سنا۔ یعنی یہ فطرت کا، انسانی فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ گندی چیزوں سے ہمیشہ بچا رہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کبھی بھی گانا سنا تک نہیں، اور نہ ہی کبھی آرزو اور خواہش کی کہ کبھی میں گانا سنوں۔ حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں ولا شربت خمرا فی جاہلیتی ولا اسلام، فرمایا کبھی میں نے زندگی کے اندر شراب نہیں پی، کبھی زندگی میں نہ زمانہ جاہلیت کے اندر شراب پی اور نہ زمانہ اسلام کے اندر جب مسلمان ہوا، نہ اسلام سے پہلے نہ اسلام کے بعد میں نے کبھی شراب کو منہ نہیں لگایا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میرا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ لوگوں دیکھ لو، زمانہ جاہلیت کے اندر لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے تھے، لیکن آپ کی فطرت سلامت تھی۔ آپ نے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا دعویٰ نہیں کیا تھا، نبوت کا دعویٰ نہیں فرمایا تھا، اس سے بھی پہلے، حالانکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس وقت اللہ رسول کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے احکام کی کوئی کسی کو پرواہ نہیں تھی، لیکن اس زمانے کے اندر بھی حضرت عثمان بن عفان فرما رہے ہیں کہ میں نے شراب کو منہ نہیں لگایا۔ تو جس نے زمانہ جاہلیت کے اندر شراب نہ پی ہو تو وہ بعد میں کیسے پی سکتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شان عطا فرمائی ہے۔ اور فرمایا وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یشتری هذه الربعۃ ویزیدها فی المسجد، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی ایسا شخص کہ مسجد کے یا سامنے والا ٹکڑا خرید کر مسجد کے اندر اضافہ کا باعث بنے، مسجد کے اندر توسیع کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی ایسا شخص کہ یہ زمین کا ٹکڑا خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دے؟ تو حضرت عثمان فرماتے ہیں وَلَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ، اور حضور نے یہ گارنٹی دی کہ اس کے لیے میں ضامن ہوں کہ جنت میں اسے ایک گھر ملے گا، جنت میں ایک محل ملے گا اس زمین کے ٹکڑے کے بدلے میں، کہ جو زمین کا یہ ٹکڑا خرید کر مسجد نبوی شریف کے اندر وقف کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں وَلَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت میں گھر دلاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فَاشْتَرَيْتُهَا، آپ فرماتے ہیں میں نے وہ جگہ خریدی مسجد کی، وَزِدْتُهَا فِي الْمَسْجِدِ، اور مسجد کے اندر توسیع ہو گئی، اور وہ جگہ، وہ مسجد کا ٹکڑا آج بھی وہ مسجد کا حصہ بنا ہوا ہے، اور آج تک بھی اس کا اجر اور اس کا ثواب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں جا رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر شان کسی کی نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ حضرت عثمان بن عفان خود فرما رہے ہیں لوگوں کو، اے لوگو ذرا میرے مقام و مرتبے کا لحاظ کر لو، مجھے میرا مقام دیکھو کتنا عظیم مقام و مرتبہ ہے، مجھے تو حضور نے خود جنت کی گارنٹی دی ہے، مجھے تو میرے آقا نے خود جنت کی گارنٹی دی ہے۔ میں نے مسجد کے لیے ایک زمین کا ٹکڑا خرید کر وقف کیا تھا حضور کے فرمان پر، حضور کے حکم پر، حضور کے کہنے پر، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مجھے جنت کی گارنٹی دے دی ہے، جنت میں میرے لیے محل تیار ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی فرما رہے ہیں۔ یہ 10 چیزیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بیان فرمائیں، اے لوگو اللہ نے یہ مجھے شان عطا فرمائی ہے، ایسی شان کسی اور کی نہیں ہے کائنات کے اندر، اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے خصوصیتیں عطا فرمائی ہیں، اس لیے ذرا لحاظ کرو، میرے مقام و مرتبے کا لحاظ کرو۔
لیکن اس وقت کے جو باغی تھے، جو سرکش تھے، جنہوں نے آپ کو قید کیا ہوا تھا، انہوں نے آپ کے کسی مقام و مرتبے کا کوئی لحاظ نہیں کیا۔ تو بہرحال اس کے علاوہ دوسری روایت کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو الفاظ تھے کہ آپ جب محصور تھے اس وقت جو الفاظ، جو چیزیں فرمائیں، اس کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ آپ فرماتے ان اللہ بعث محمدً صلی اللہ علیہ وسلم بالحق فکنت ممن استجاب للہ ولرسولہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا حق کے ساتھ، تو میں ان لوگوں میں سے تھا جو ابتدا کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ آپ فرماتے میری شان یہ ہے کہ آج تم نے مجھے معصور کر دیا ہے، مجھے قید کر دیا ہے اور مجھ پر طرح طرح کے الزام لگا رہے ہو۔ آپ فرماتے ہیں میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، اس وقت میں چوتھا شخص تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اور فرمایا وآمنت بما بعث بی، اور جو کچھ حضور لے کر آئے ان سب پر میں ایمان لایا، میں تو وہ شخص ہوں۔ اور فرمایا وہاجرت الہجرتین جمیعا، میں نے 2 مرتبہ ہجرتیں کی ہیں۔ یہ حضرت عثمان فرما رہے ہیں، اور فرمایا وَنِلْتُ سَحْرَ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور میرا مقام مرتبہ یہاں سے اندازہ لگاؤ کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا داماد ہوں اور اللہ کے رسول میرے سسر ہیں، میرا مقام مرتبہ دیکھو۔ اور فرمایا وبایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب سے میں نے بیعت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، فواللہ ما عصیتہ ولا غشتہ، آپ فرمایا آپ نے کہ جب سے میں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی نا، اس دن سے لے کر آج تک، فرمایا میں نے کبھی حضور کی، اپنے نبی کی نافرمانی نہیں کی، کبھی بھی حضور کی نافرمانی نہیں کی، اور فرمایا کبھی بھی میں نے حضور کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا۔ اے لوگو، آج تم مجھ پر طعنہ زنی کر رہے ہو، میرا مقام تو یہ ہے کہ جس دن سے حضور کے ہاتھ پر بیعت اسلام کی، اس دن سے لے کر آج تک میں نے کبھی اپنے نبی کو دھوکہ نہیں دیا، میں نے کبھی بھی اپنے نبی کی نافرمانی نہیں کی، ہمیشہ فرما برداری کے اندر رہا، ہمیشہ اطاعت کے اندر رہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ میرا مقام و مرتبہ ہے، اور فرمایا صلیت القبلتین کلیتہما، فرمایا کہ میں نے دونوں قبلہ کی طرف نماز پڑھی ہے، میری شان ہے یہ کہ میں نے بیت المقدس کی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھی حضور کے ساتھ، اور خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھی۔ یہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے شان عطا فرمایا، اور فرمایا وَتُوفِّیَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ عَنِّی رَادٍ، آپ فرماتے ہیں اے لوگو، جب حضور دنیا سے گئے ہیں اس وقت عالم یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو کر گئے۔ آپ نے فرمایا اس سے بڑا کسی کا مقام مرتبہ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے اس وقت بھی حضور مجھ سے راضی تھے، میں نے پوری زندگی اپنے آقا کو ناراض نہیں کیا، میں نے پوری زندگی کبھی بھی اپنے سسر کو ناراض نہیں کیا، میں نے پوری زندگی اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے پیارے رسول کو کبھی ناراض نہیں کیا، حتیٰ کہ حضور دنیا سے جا رہے ہیں مجھ سے راضی ہو کر جا رہے ہیں۔ تو فرمایا لوگو میرا مقام مرتبہ دیکھو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ سچے غلام ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی کے اندر کبھی بھی اپنے نبی کی نافرمانی نہیں کی، کبھی بھی ساری زندگی میں۔ لیکن پھر بھی آپ کا عالم کیا تھا؟ یہ تو آپ آخری وقت میں یہ ساری چیزیں فرما رہے ہیں، جب آپ قید تھے، جب باغیوں نے آپ کو قید کر دیا تھا، اس وقت یہ آپ سارا کچھ فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کا عالم یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قبر کو یاد کر کے جب قبر کے پاس سے گزرتے نا، یا قبر کو دیکھتے، یا قبر کی کوئی گفتگو ہوتی، تو آپ اتنا زار و قطار روتے، اتنا زار و قطار روتے کہ روایات کے اندر آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری مبارک داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی، یعنی اتنا قبر کا خوف۔ مقام و مرتبہ کتنا عظیم ہے دیکھیں، خود بیان فرما رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی قبر کا خوف کتنا ہے، موت کا ڈر کتنا ہوتا تھا انہیں۔ آج ہمارا عالم کیا ہے؟ آج ہماری حالتیں کیا ہیں
کہ پوری زندگی میں اگر ہم دیکھیں، پوری زندگی کا اگر حساب کریں، کہیں کہیں کوئی نیکی نظر آئے گی، وگرنہ پوری زندگی اللہ رسول کی نافرمانیوں سے بھری پڑی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم خوش فہمیوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ قبر کو دیکھ کر کبھی ہمیں رونا نہیں آتا، کبھی ہم قبر کے ڈر کی وجہ سے، کبھی موت کے خوف کی وجہ سے کبھی ہم روتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ ہمارے اتنے دل سخت ہو چکے ہیں، ہمارے دل خدا کی قسم پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں کہ آج ہمیں اللہ کا خوف نہیں رہا، آج ہمیں قبر کا خوف ہم بھول چکے ہیں، محشر کا خوف بھول چکے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جوان ہیں کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، بلکہ کئی مرتبہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی جنت کی، فرمایا کہ عثمان جنتی ہے، بشارت دے کر گئے۔ اور اس حالت میں حضور دنیا سے رخصت ہوئے کہ حضرت عثمان کے ساتھ آپ راضی تھے، لیکن پھر بھی آپ خوش فہمی کے اندر نہیں آئے، پھر بھی آپ کا عالم یہ تھا، آپ کا مقام یہ تھا کہ جب بھی قبر کو یاد کرتے، قبر کو دیکھتے، زار و قطار رونا شروع کر دیتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ اور حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انما سمی عثمان ذنورین لأنہ لا یعلم احد اغلق بابہ علی ابنتی نبی غیر۔ آپ نے فرمایا، حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان کا ذوالنورین کا لقب جو ہے یہ کیوں رکھا گیا؟ آپ فرماتے ہیں اس لیے آپ کو یہ لقب دیا گیا ذوالنورین کا، یعنی ذوالنورین کا معنی ہوتا ہے دو نوروں والا، دو نوروں والا، یہ آپ کا لقب ہے۔ یہ آپ کو لقب حضور ہی کے زمانہ کے اندر ملا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور حضور کے صحابہ کی طرف سے۔ حضرت امام حسن بصری اس کی وجہ تسمیہ بیان فرما رہے ہیں کہ آپ کو ذوالنورین کا لقب کیوں ملا، دو نور والا۔ فرمایا کہ آپ واحد وہ شخصیت ہیں کائنات کے اندر کہ جس کے نکاح کے اندر ایک نبی کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی ہیں، اس وجہ سے آپ کا یہ لقب ہو گیا دو نوروں والا۔ تو پتہ یہ چلا اس حدیث سے، اس روایت سے اور حضرت عثمان غنی کے لقب سے کہ جس نبی کی بیٹیاں نور ہوں، جس نبی کی بیٹیاں نور ہوں اور جس کے نکاح میں چلی جائیں وہ دو نوروں والا بن جائے، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے؟ کیا ہمارے نبی نور نہیں ہے؟ یہ تو ایک مشہور بات ہے نا۔ اور یہ لقب یعنی یہ آج کی بات نہیں، حضرت امام حسن بصری تابعی بزرگ ہیں، آپ فرما رہے ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضور کے صحابہ نے یہ لقب دیا حضرت عثمان کو۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی نور ہوتے اور ان کی اولاد بھی نور ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ایک کے بعد دوسرے حضور کی دو صاحبزادیاں آئیں تو آپ کا لقب پڑ گیا ذوالنورین، دو نوروں والا، دو نوروں والا۔ یہ خصوصیت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور یہ لقب خاص کر آپ ہی کا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کا مقام و مرتبہ ایسا عظیم ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ما رأیت احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا حدث اتم حدیثا ولا احسن من عثمان بن عفان الا انه کان رجلا یحاب الحدیث۔ فرمایا کہ میں نے حضور کے صحابہ کے اندر، حضرت عبد الرحمن بن حاتب فرماتے حضور کے صحابہ میں نے حضرت عثمان سے بڑا محدث نہیں دیکھا، آپ سب سے بڑے محدث تھے، سب سے بڑے محدث تھے، لیکن آپ احادیث زیادہ بیان نہیں کیا کرتے تھے، آپ ڈرا کرتے تھے کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے، وگرنہ مکمل احادیث آپ اتم طریقے سے، اکمل طریقے سے آپ جانتے تھے کہ آپ سے بڑھ کر کوئی محدث
کائنات کے اندر نہیں تھا آپ سے جو بڑا محدث ہو۔ صرف وجہ یہ تھی کہ آپ احادیث آگے روایت کم کیا کرتے تھے، لوگوں کو بہت کم احادیث بیان کیا کرتے تھے، آپ ڈرا کرتے تھے کہ کہیں کوئی میں غلطی نہ کر دوں، اس وجہ سے آپ حدیث بیان کرتے ہوئے ذرا احتیاط سے کام لیتے تھے۔ ویسے مقام و مرتبہ آپ کا ایسا عظیم ہے کہ آپ بہت بڑے وقت کے محدث بھی تھے۔ اور اس کے علاوہ حضرت زبیر بن عبداللہ آپ فرماتے ہیں کہ کانا عثمان یصوم الدہر و یقوم اللیل الا حاجۃ من اولی، کہ آپ کا مقام و مرتبہ یہ تھا کہ آپ ساری زندگی روزے رکھا کرتے تھے، ہمیشہ آپ روزے سے رہتے اور رات کو ہمیشہ قیام کرتے تھے، سوائے اول رات کے اندر کچھ دیر کے لیے آپ لیٹ جایا کرتے تھے، کچھ دیر کے لیے آپ آرام کیا کرتے تھے رات کے ابتدائی حصے میں، یعنی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، اور اس کے بعد آپ کچھ دیر کے بعد پھر کھڑے ہو جاتے، پوری رات قیام کیا کرتے تھے، ساری رات قیام کرتے، اللہ کی عبادت کے اندر گزارتے، اور پورا دن آپ روزے سے رہتے تھے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے غلام۔ اور آج ہم دیکھیں اپنی حالت، ہماری حالتیں کیا ہیں۔ آج ہم سے فرائض پورے نہیں ہوتے، نوافل تو دور کی بات ہے، آج ہم فرائض بھی پورے نہیں کر پاتے، ہمارا کیا بنے گا؟ ذرا غور و فکر کریں، حضور کے ان غلاموں کو دیکھیں، ان کی زندگیاں دیکھیں کہ انہوں نے اپنی زندگیاں کیسے گزاری، اور اس کے بعد بھی پھر خوف خدا ان کے اندر کتنا زیادہ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے